سورۃ القصص کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسم تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ طاسم، ان الفاظ سے اللہ رب العالمین کی مراد کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اسی کتاب کی جو کھول کے بیان کرنے والی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر سچ کے ساتھ۔ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون زمین میں تکبر کر رہا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے زمین والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یستضعف طائفة منہم، کمزور رکھتا تھا ان میں سے ایک گروہ کو۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، کوئی شک نہیں کہ وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں دبایا جا رہا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو امام بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو حکومت کا وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین میں قدرت دے دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھا دیں فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو۔ منہم ما کانوا یحذرون، ان سب کو وہ چیز جس کا یہ خوف کرتے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام قصص ہے۔ قصص قصۃ کی جمع ہے جس کا معنی ہے بہت سارے قصے۔ چونکہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح قارون کا واقعہ اس سورۃ مبارکہ کے آخر میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ مختلف قصے ہیں، اس مناسبت سے اس کو سورۃ القصص کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض حضرات نے لکھا ہے کہ چونکہ اس میں تمام واقعات وہ بیان ہوئے ہیں جن کا تعلق حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اس لیے اس سورۃ مبارکہ کا نام بعض نے سورۃ موسیٰ بھی لکھا ہے،
اس صورت کا نام، جیسے باقی بعض صورتوں کا نام ہوتا ہے سورۃ یونس، سورۃ یوسف یا سورۃ نوح، تو ایسے ہی سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ موسیٰ ہے۔ زیادہ مشہور نام یہی ہے سورۃ القصص۔ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں بھی آخری دور کے اندر یہ صورت نازل ہوئی، ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے، بلکہ اس کی بعض آیات تو ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہوئی، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ کے مقام پہ پہنچے، ہجرت کے دوران مقام جحفہ پہ پہنچے، تو جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو رنجیدہ اور پریشان دیکھ کر پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو ظاہر بات ہے مکہ مکرمہ چھوڑا، اپنا مولد چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا اور اپنا اللہ کا گھر چھوڑا، تو رنجیدگی تو طبیعت پہ ہونی تھی۔ آج حالات کی وجہ سے اگر بیت اللہ شریف وہ بند کرنا پڑا ہے، اس میں لوگ کم آ رہے ہیں اور ہمیں یہاں بیٹھے دکھ ہو رہا ہے، اللہ کرے اس کی وہ رونقیں دوبارہ بحال ہو جائے۔ تو جن کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا، ان کی رنجیدگی کا کیا عالم ہوگا؟ پھر ان کا جائے پیدائش ہے، ان کا اپنا گھر ہے، اپنا مسکن ہے، اپنے باپ دادے وہاں پہ رہتے رہے۔ تو جب آپ کی رنجیدگی کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کی کہ آپ اس وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ پاک نے اسی صورت مبارکہ میں آخری رکوع کے اندر وہ آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے وعدہ بھی کیا اور تسلی بھی دی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے محبوب گھبرانا نہیں ہے، جس ذات نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے وہ بہت جلد آپ کو یہاں واپس لوٹائے گا۔ چنانچہ 8 سال کے عرصے میں سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے۔ تو یہ صورت مبارکہ گویا مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اس لیے مکی ہی کہلائے گی، جیسے کہ اس سے پہلی صورت وہ بھی ہجرت کے آخری دنوں میں نازل ہوئی، لیکن بہرحال وہ مکی صورت ہی کہلاتی ہے۔ چنانچہ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 49واں نمبر ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے اب ہم 28ویں صورت کا درس شروع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے پایہ تکمیل تک بھی پہنچائے اور قبول بھی فرمائے۔ 88 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل یہ صورت مبارکہ انہی 4 مضامین کا اعادہ ہے: اللہ کی توحید، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت، قرآن کریم حق اور سچ اللہ کی کتاب ہے، اور عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی۔ انہی 4 مضامین کو مکی صورتوں میں زیادہ تر بیان فرمایا گیا۔ اس صورت مبارکہ میں اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پچھلی کئی صورتوں سے کسی نہ کسی انداز میں چلا ہے۔ سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے علم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے سورۃ شعراء کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جو مکالمہ ہوا اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش سے لے کر تبلیغ تک کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ اس صورت کا آغاز اللہ پاک نے طاسیم میم حروف مقطعات سے کیا ہے، جن کے متعلق مختلف مفسرین کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف باتیں ارشاد فرمائی، لیکن حقیقت یہی ہے اور سب سے بہترین بات یہی ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔
اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں سورتوں کے شروع میں جو آتے ہیں، الف لام میم یا الف لام میم صاد یا اسی طرح قاف نون، یہ ان صورتوں کے شروع میں ان حروف کو جو لایا جاتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہا جائے کہ ان سے اللہ پاک کی مراد کیا ہے، اس کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ پاک کی مراد اس سے کیا ہے، اس کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی کوڈ ورڈز کے اندر راز کی بات ہے، تو جب یہ راز کی بات ہے، اللہ پاک نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھولا، تو ہمیں بھی اس کو کھولنے کی اور اس کی تفتیش میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس پہ ایمان رکھیں، اللہ کی طرف سے ہے، کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اسی کو کہا جاتا ہے وہ آیات قرآن پاک کی جو متشابہات ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا نا ایک جگہ پہ سورۃ آل عمران کے شروع میں کہ کچھ آیات قرآن پاک کی محکمات ہیں، کچھ آیات قرآن پاک کی متشابہات ہیں۔ محکمات جہاں پہ احکامات بیان کیے گئے، نصیحتیں کی گئی، اللہ رب العالمین نے آخرت کو بیان کیا، تو محکمات پہ تو ایمان بھی رکھنا ضروری ہے اور محکمات پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور جو متشابہات ہیں ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کی تفتیش میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ یہاں پہ آ کے یوں کہتے ہیں کہ ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارا سب پہ ایمان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات جو آگے آ رہی ہیں یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہے جو کتاب مبین ہے۔ مبین کا معنی بیان کرنے والی، اور بیان کہتے ہی اس کو ہے کہ آدمی بات ایسے کرے کہ گول مول بات نہ ہو، کھلی بات ہو۔ اس کھلی دو ٹوک بات کو بیان کہا جاتا ہے، گول مول بات کو بیان نہیں کہا جاتا۔ تو مبین کا معنی ہے کھول کے بیان کر دینے والی، واضح بیان کر دینے والی۔ یہ قرآن کریم اپنی بات کو اور اپنے موقف کو اور اپنا جو کچھ اللہ پاک چاہتے ہیں اس سب کو کھول کے بیان کر دیتا ہے، سب بالکل کلیئر اور واضح، کوئی بات ایسی نہیں جس کو کہا جائے کہ یہ ڈھکی چھپی بات ہے، یہ گول مول بات ہے، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ ہاں اس کی تقسیم الگ چیز ہے، کچھ سمجھا دی کچھ نہ سمجھائی، لیکن جو نہ سمجھائی اس میں بھی شاید حکمت یہی ہے کہ انسان اپنی جہالت کا اعتراف کرے، یہ اعتراف کرے کہ میں جاہل ہوں، سب سے بڑا عالم اور علم رکھنے والا کون ہے، اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے نتلو علیک، میرے محبوب ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، نتلو تلاوت سے، ہم تلاوت کرتے ہیں۔ قربان جائیں یہ ایک ایسا عمل ہے گویا اللہ رب العالمین بھی تلاوت کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں تلاوت جو ہے یہ اللہ رب العالمین بھی کرتے ہیں، تلاوت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کرے گا، وہ تلاوت کرے گا، وہ کون؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا اللہ رب العالمین کا بھی سنت ہے گویا کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سنت عمل، اور سب سے زیادہ جو قرب اللہ کے ساتھ انسان کا سب سے زیادہ جو تعلق بنتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سے بنتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، درود پاک بھی ہے، اور دین کی محنت بھی ہے، بہت سارے راستے ہیں،
لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جتنا آسان اور زیادہ نزدیک اللہ تک پہنچنے کا راستہ صبح صادق سے پہلے دیکھ کے قرآن پڑھنے میں ملا ہے، وہ کسی اور عمل میں نہیں ملا۔ صبح صادق سے پہلے دیکھ کے قرآن کریم کو پڑھنا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ کیا چیز؟ من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ حق اور سچ کے ساتھ، یعنی کوئی ایسی نہیں ہوگی کوئی غلط بات۔ ظاہر ہے قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں غلط بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ سچ اور حق کتاب ہے۔ لیکن اس کی حقانیت آئے گی کس کے دل دماغ میں، سمجھ کس کو آئے گی؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو اس پہ ایمان رکھے، جو یقین رکھے۔ ایمان اور یقین کیا ہے؟ کہ آنکھیں بند کر کے ماننا کہ اللہ کی کتاب سچی کتاب ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک کلام لے کر آئے وہ حق اور سچ کلام ہے، سمجھ میں آ جائے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص نابینا ہے اور اس نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے تو پھر وہ اس آنکھوں والے کو کہے کہ تو صحیح نہیں کر رہا، تو مجھے صحیح لے کے نہیں جا رہا۔ بھائی اعتماد نہیں ہے تو ہاتھ چھوڑ دو، اعتماد ہے تو پھر وہ جیسے لے کے چل رہے چلو اس کے ساتھ۔ ہم سب نابینا ہیں، آنکھوں والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، آپ کا دامن تھام لیا، تو پھر اب یہ نہیں کہ میری عقل میں نہیں آ، پھر اپنی عقل چھوڑ دو، پھر جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے جاؤ۔ تو یہ کتاب سچی کتاب ہے، لیکن کس کی عقل میں آئے گی؟ جو اس پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرے۔ اللہ پاک قصے کو شروع کرتے ہوئے فرماتے ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں چڑھا ہوا تھا۔ علا بلندی کو کہتے ہیں، کسی چیز کا اوپر ہونا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو علا فی الارض، فرعون زمین میں خود کو بلند سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا میں سب سے بڑا ہوں، دعویٰ تھا اس کا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، سب سے بلند رب ہوں۔ تو گویا وہ خود کو اعلیٰ سمجھتا تھا، میں سب سے اونچا ہوں۔ اور پھر اس نے وجعل اہلہا شیعا، زمین میں رہنے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ قبطی جو اس کی اپنی قوم تھے، ایک حصہ سبتی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ یہ دو حصوں میں اس نے لوگوں کو تقسیم کیا۔ جو اپنا حصہ تھا وہ تو مراعات یافتہ تھا، وہ تو روپے پیسے میں کھیلتا تھا، وہ تو موجیں کرتا تھا، عیش و عشرت کرتا تھا، وہ تو کھانے پینے اور رہن سہن کے اعتبار سے بہت ہی آسودہ حال تھا۔ اور دوسرا طبقہ یستضعف طائفة منہم، اس کو وہ کمزور طبقہ بنا کے رکھتا تھا، نچلے درجے کا طبقہ بنا کے رکھتا تھا۔ میرے محترم دوستو، اسلام نے اس فرق کو ختم کیا کہ دنیا کے اندر پیسے کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے کسی انسان کا کوئی قد کاٹ نہیں بڑھتا۔ کسی کا قد کاٹ بڑھتا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ بڑھتا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہے کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے۔ مثلا نماز پڑھانی ہے تو نماز کے لیے سب سے پہلے آگے کس کو کیا جائے گا؟ وہاں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا گیا جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کی کوٹھی بڑی ہے، جس کا گھر بڑا ہے، جس کی گاڑی بڑی ہے، بلکہ وہاں کیا کہا گیا؟ جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ امامت کا حقدار وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ علم والے سارے برابر ہوں تو پھر کہا گیا جس کے پاس تقوی زیادہ ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، اس کو پہلے آگے گا۔ تو گویا معیار شریعت کے ہاں طبقات کا اگر کوئی فرق ہے تو وہ تقوی، ایمان اور علم اور عمل کی بنیاد پر ہے۔
مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ انگریز نے، اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، انگریز نے جب اس خطے میں اپنے ناپاک قدم رکھے تو اس نے یہ طبقاتی تقسیم کر دی جو آج ہمیں جگہ جگہ پہ نظر آ رہی کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غربت سے بھی نیچے چلا جا رہا ہے۔ یہ طبقاتی تفریق فرعون کا طریقہ ہے جو انگریز نے اس خطے کے اندر رائج کیا۔ اللہ ہمیں اسلام کی طرف واپس آنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو فرعون کا طریقہ کیا تھا کہ قبطیوں کو چڑھا کے رکھتا، مراعات دیتا، عیش و عشرت دیتا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو نیچے سے نیچے لے کے جاتا تاکہ یہ ہمارے غلام، نوکر اور ملازم بنے رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ شام اور فلسطین کے علاقے سے ایک آگ آتی ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ مصر میں آتی ہے، کیونکہ فرعون کا دارالحکومت مصر میں تھا۔ مصر میں آ کے وہ جہاں جہاں قبطیوں کے گھر ہیں، قبطیوں کے محل ہیں، فرعون کا محل ہے، اس کی قوم کے محلات ہیں، ان کو وہ آگ جلا دیتی۔ یہ اس نے خواب دیکھا۔ تو خواب دیکھ کے پھر اس نے نجومیوں کو، اپنے علاقے کے ماہرین کو، حکومت میں شامل بڑے بڑے لوگوں کو کہا کہ اس کی تعبیر بتا۔ تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ شام و فلسطین سے کچھ لوگ اٹھیں گے اور وہ تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنیں گے، تیرا تخت ختم ہو جائے گا۔ اور شام اور فلسطین کے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ یہی بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ کہاں سے گئے تھے؟ مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی اصل نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہاں پہ تھے؟ یہ شام میں تھے۔ شام سے، کنعان کے علاقے سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے، اور پھر یوسف علیہ السلام مصر میں وزیر بنے، وزیر خزانہ بنے، پھر وزیر اعظم بنے، پھر انہوں نے اپنے والدین کو بھی وہاں بلایا۔ تو اس طرح یہ شام اور فلسطین سے چند لوگ یہ مصر کے اندر پہنچے۔ جب یہ آئے تو چند لوگ تھے، تھوڑی سی گنتی تھی ان کی، 11-12 افراد یہ گھر کے تھے، چند افراد اور تھے، لیکن اس وقت صفات والے تھے تو مصر کے حکمران یہ لوگ تھے۔ پھر جب ان کے اندر سے صفات نکل گئی تو فرعون کی حکومت آ گئی۔ اب یہ تعداد میں لاکھوں میں تھے، بنی اسرائیل کے لوگ لاکھوں میں تھے، لیکن اب فرعون کی غلامی کر رہے تھے کیونکہ اندر وہ صفات نہیں رہی تھی۔ تو جب صفات ہوتی ہے تو اللہ پاک اقتدار نصیب فرماتے ہیں، جب صفات نکل جاتی ہیں تو پھر اللہ اقتدار ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرعون کو جب پتہ چلا کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہی میری سلطنت کے زوال کا سبب بنیں گے، تو اپنی حکومت بچانے کے لیے اس نے ایک حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بچے قتل کیے گئے۔ کتنے بچے قتل ہوئے؟ بعض روایات میں 70,000، بعض میں 90,000۔ 90,000 بچے فرعون نے قتل کروائے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے گھر میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کروا دیا تھا۔ فرعون کے فوجی اور پولیس والے ایسے سونگتے پھرتے، جیسے ہمارے ہاں، مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں یہ جو خواجہ سرا ہے، جیسے ان کو نہیں پتہ چل جاتا کہ کس کے گھر میں کاکا ہوا ہے، فوراً پہنچ جاتے۔ ایسے فرعونیوں کو سونگتے پھرتے کس کے گھر میں لڑکا ہوا ہے، اور جیسے ہی پتہ چلتا بنی اسرائیل کے گھر میں لڑکا ہوا ہے اس کو قتل کر دے۔ 90,000 بچے۔ اس نے اپنی سلطنت کا زوال روکنے کے لیے کہ میری حکومت کو کچھ نہ ہو، 90,000 بچے اس نے قتل کروا دے۔ اللہ پاک فرماتے انہ کان من المفسدین، یقیناً یہ بہت بڑا فسادی
اور بہت بڑا بدماش انسان تھا، زمین میں فساد کر رہا تھا۔ ادھر ایک تو تدبیر یہ کر رہا تھا، یہ اپنا سازشیں کر رہا تھا، اپنی تدبیر اسکیمیں چلا رہا تھا، ادھر دوسری طرف اللہ فرماتے وَنُرِيد، ہمارا بھی کچھ پروگرام تھا، ہم بھی کچھ چاہتے تھے، اللہ کی تقدیر بھی کچھ چاہتی تھی۔ اللہ فرماتے وَنُرِيدُ، ہم کیا چاہتے تھے؟ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جن کو زمین میں اس نے دبا کے رکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل کے لوگ، اللہ فرماتے ہم چاہتے تھے کہ ہم ان پہ احسان کر دیں۔ یہ کمزور لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان پہ احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو امام بنا دیں۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو مقتدا اور پیشوا بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور فرعون کی جتنی سلطنت ہے، اس میں جو کچھ ہے، اس سب کا وارث ہم اس کمزور طبقے کو بنا دیں جو بنی اسرائیل کا طبقہ ہے۔ ایک اللہ کی تدبیر ہے، ایک اللہ کا پروگرام ہے، ایک فرعون کا پروگرام تھا۔ تو چلا کس کا پروگرام؟ اللہ رب العالمین۔ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ فرماتے ہیں یہ کافر اپنی سکیمیں لڑاتے ہیں، میں اپنی تدبیر کرتا ہوں، اور سب سے بہترین تدبیر کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی تدبیر۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ایک تو ہم اس کمزور طبقے کو اوپر لانا چاہتے تھے، ہم ان کو امامت دینا چاہتے تھے، ہم ان کو قیادت اور سیادت دینا چاہتے تھے، اور دوسرا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو قدرت بھی دیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کو ہم اقتدار سونپے، اور دوسری طرف فرعون اور اس کا وزیر حامان اور ان کا لشکر، ان کی فوج 16 لاکھ کا لشکر تھا اس کا، حامان اس کا وزیر تھا، فرعون بادشاہ تھا۔ اللہ فرماتے ہم چاہتے یہ تھے کہ ہم ان کو دکھائیں، ہم ان کے سامنے لائیں وہ چیز منہم ما کانوا یحذرون، جس سے یہ خوف زدہ ہے۔ یہ اپنی حکومت کا زوال نہیں چاہتے تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ یہی زوال ان کو کر کے دکھائے۔ یہ چاہتے تھے اقتدار اور حکومت ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رہے، اور ہم یہی دکھانا چاہتے تھے کہ یہ اقتدار اور حکومت یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس جو 400 سالہ اقتدار تھا، اس کی چولے ہلانے کے لیے اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب یہ 90,000 بچے قتل کرا رہے کس کے لیے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ اور اللہ بھی اللہ ہے، اللہ پاک نے اسی دوران اس آرڈر کے دوران، اس قتل و غارت گری کے دوران موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام کو پالا بھی، بڑے بھی ہوئے، اور پھر اس کی حکومت کے زوال کا سبب بھی بنے۔ اب وہ کیسے پالا، کیسے وہ پرورش ہوئی، کہاں پہ ہوئی، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس کرونا جیسی وبا سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پورے پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی، سب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ عذاب کی اس شکل و صورت سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ
أجمعين برحمتك يا